السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق اللہ العلی العظیم. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سب کی اجازت سے کچھ منٹ قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں آج کے شب کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے. بہترین مناسبت کے عنوان سے یہ جشن رکھا گیا ہے. یہ جشن خود ہماری زندگی کی علامت اور نشانی ہے. ہم کچھ دیر کے لیے یہ محسوس کریں کہ ایک زندہ امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج کی شب جو تبرک میں چیز بٹے گی وہ زندگی ہے. اب تک ہم ماہ شعبان میں شہدائے کربلا کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ پہلی مناسبت ہے جہاں پر ہم ایک امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو امام زندہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے. ہم لوگ گم ہو چکے ہیں. ایک بچہ باپ کی انگلی تھامے بازار میں جا رہا تھا، تو کچھ دیر کے لیے اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے جدا ہوا، وہ بازار میں گم ہو گیا. جب لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کیا ہو گیا، تو اس بچے نے کہا کہ میرا بابا گم ہو گیا ہے، میرا بابا مجھ سے چھوٹ گیا ہے. جبکہ اس کا باپ اسی بازار میں موجود ہے. گم باپ نہیں ہوا تھا، گم بچہ ہو گیا تھا. باپ نے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا، بچے نے ہاتھ چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا امام ہم سے دور نہیں ہے، ہم امام سے دور ہو چکے ہیں. اب ڈھونڈنا ہم ہی کو ہے کہ ہمارا امام کہاں ہے، تو وہاں ہم آ جائیں جہاں پر ہمارا امام ہے. امام کہیں گیا نہیں ہے. جی کسی نے جنگ کے میدان میں مولا کائنات سے پوچھا، مولا اگر ہنگام ہو جنگ کا، دشمن حملہ کر رہا ہو اور دشمن کے حملے کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے دور ہو جائیں. جنگ کے میدان میں ہوتا یہی ہے کہ فوج بکھر جاتی ہے. مولا اگر ہم آپ سے دور ہو گئے اور بکھر گئے تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ مولا کائنات نے فرمایا، جہاں تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہیں پر مجھے پاؤ گے. اس لیے کہ تم مجھ سے دور ہو سکتے ہو، لیکن علی تم سے دور نہیں ہوتا ہے. علی وہیں کھڑا رہے گا جہاں تم نے علی کو چھوڑا ہے، اور امام وہی ملیں گے جہاں پر امام کو ہم نے گم کیا ہے. تلاش کرنا ہمارا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امام کے لیے اور اس امام کی حکومت کے لیے بڑا ہی اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارادہ کیا اپنا، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین پر ایک عظیم اسلامی نظام قائم ہو، اسلامک سسٹم قائم ہو.
وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر ایک ایسا نظام ہو جو کمزوروں کو طاقت ملے اور جو حقدار ہیں امامت کے انہیں امامت ملے، وہ حقیقی معنی میں وارث بنیں گے زمین کے۔ یہ ارادہ پروردگار ہے۔ ہمارے ارادے میں اللہ کے ارادے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا ارادہ کمزور اور ہمارے ارادے کے ساتھ اختیار نہیں ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے ہمارا ارادہ، لیکن اللہ کے ارادے اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یوں ارادہ ہوا کن اور یوں وجود میں آ جاتی ہے چیز فیکون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خود کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں پر لفظوں کا کیا کام؟ جو لفظوں کا خالق ہوتا ہے وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم لفظ استعمال کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ارادہ پروردگار ہے کہ زمین پر اسلامی نظام قائم ہوگا، اور دوسری طرف ایک اللہ کا پلان ہے، ایک ارادہ ہے، پلان ہے۔ پلان کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اللہ کا پلان یہ ہے کہ پوری زمین پر اسلامی نظام قائم ہے، ایک علاقے پر نہیں، دو علاقے پر نہیں، پوری زمین کے گوشے گوشے پر اسلامی نظام ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، یہ پوری زمین پر ایک اللہ کا پلان ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پلان کے تحت انبیاء کو بھیجا ہے، اسی پلان کے تحت رسولوں کو بھیجا ہے۔ ہمارے امام بھی اسی پلان کے تحت آئے ہیں کہ پوری زمین پر حکومت ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو اسی رخ پہ ہر اسی جہت میں ہے وہ یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین عملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، پرامیس یہ ہے کہ وہ زمین پر صالح لوگوں کو حاکم بنائے گا، اچھے لوگوں کو حاکم بنائے گا۔ ارادہ اللہ کا، پلان اللہ کا، اور وعدہ اللہ کا۔ جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو کبھی توڑتا نہیں ہے، وعدہ ہم توڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وعدہ پورا کرنے کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی، سکت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے وعدے کو توڑتا نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنا کیا ہوا وعدہ ہمیشہ پورا کرے گا۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، زمین پر نظام قائم ہوگا۔ نہیں، وعدہ اللہ کا، پرومیس، پلان اللہ کا، ارادہ اللہ کا، اللہ کا ایک حتمی فیصلہ بھی ہے۔ جیسے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ زمین پر ایک صالح انسان کی حکومت ہوگی۔ یہ کمانڈ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا انبریکیبل سٹیٹمنٹ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ، یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو کس کے ذریعے سے ہوگا سوال ہمارا ہے، قرآن کے سامنے اور روایتوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ان آیتوں کو بیان کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ان آیتوں کی تفسیر میں، آیتوں کی کامنٹری میں بتایا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کائنات میں موجود ہے جس کے ذریعے سے یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ہوگا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں ہے، وہ فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مسلمانوں میں یا ہر انسان میں جو سیویئر کا تصور ہے، نجات دینے والے کا تصور ہے، مسلمانوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، وہ بھی ان آیات کا انکار نہیں کر سکتے، صرف فرق اتنا ہے وہ کہیں گے پیدا ہوں گے، اور ہم ان کو پیغام دیتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے وہ غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں یوں جشن منانے میں آ جاتے ہیں۔ پیدا ہو چکے ہیں میں بیداری ہے، پیدا ہو چکے ہی میں ایک حیات کا پیغام ہے، ایک عزت کا پیغام ہے۔ وہ پیدا ہو چکے ہیں ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بغیر کائنات ٹکتی نہیں ہے۔ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ ہے۔ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، امام نہ ہو،
زمین اپنے اہل کے سمیت دھس جائے گی. زمین کی بقا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہے. زمین کی بقا یہ کہہ رہی ہے وہ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو زمین کا یہ فرش نہ ہوتا، نہ یہ آسمان کا شامیانہ ہوتا. یہ کائنات جو چل رہی ہے، کائنات میں حیات جو دوڑ رہی ہے، اس امام کے صدقے میں ہے، اس امام کے وجود کی دلیل ہے. اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ اس کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس کی معرفت کے بغیر ہم مر جائیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی. کہ ہر زمانے کے امام کی معرفت اور اس سے آشنا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر نہ ہو تو پھر آشنائی کا حکم نہیں ہوگا. من ماتا ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اگر وہ معرفت حاصل نہ کرے امام وقت کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. وہ ہے تو معرفت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر معرفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہے، کتاب ہے تو مفسر کی ضرورت ہے. اگر باغ ہے تو باغبان کی ضرورت ہے. اگر امت ہے تو امام کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہو سکتا امت کا، کتاب کا اور اسلام کے گلستان کا. تو یہ روایتیں ہمیں سپورٹ دے رہی ہیں کہ ہاں وہ انسان پیدا ہو چکا ہے اور وہ ہے. 2 سٹیپ ہو گئے ہم لوگ، اور تیسرا سٹیپ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. دنیا میں نظام جو قائم ہوگا وہ اسلامی نظام قائم ہوگا، عدالت والا نظام قائم ہوگا. اور عقل یہ کہتی ہے کہ مظلوموں پر ظلم ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مظلوم مظلوم ہی رہے اور ظالم ظالم رہے؟ کہیں تو جا کر ظلم کا خاتمہ ہو، کہیں جا کر ظلم کے لیے کہا جا سکے دی اینڈ. ورنہ نظام قائم کرنے کی بات کیا ہے؟ ورنہ ایک عالمی حکومت کا تصور ہی غلط ہو جاتا. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر ظلم کو رکنا پڑے گا، اور وہ ظلم کو روکنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ فرزند حسین ابن علی علیہ السلام. یہ ہماری عقل کہتے کہیں نہ کہیں جا کر ظلم کو رکنا ہے. کربلا کے بعد ہمارا امام علیہ السلام جو بچے ہمارے نوجوان سوال کرتے کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن جا کر وہ ظلم ختم ہوگا. ظالم اپنے ظلم کا انجام دیکھے گا، ہماری عقل کہتی ہے. نہیں، دوسری طرف ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کیا نیک لوگ اپنی کامیابی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے؟ کیا قیامت سے پہلے انبیاء اپنی سکسس کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا قیامت سے پہلے اولیاء اپنی کامیابی نہیں دیکھیں گے؟ کیا امام علیہ السلام اپنی کامیابی کو نہیں دیکھیں گے قیامت سے پہلے، یا دیکھیں گے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہم نصرت کریں گے اچھے لوگوں کی، ہم اچھے لوگوں کی عاقبت کو اچھا بنائیں گے، ان کا انجام اچھا بنائیں گے. پروردگار یہ انجام کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب اچھے لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ان کی محنتیں رنگ لا چکی ہیں. وہ کوئی اور حکومت نہیں، وہ حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. اچھے لوگوں کو انعام ملنا ہے اس دنیا میں، نیک لوگوں کو انعام ملنا ہے اس دنیا میں. یہ سوچ کر اگر انسان زندگی گزرے، انسان کی عقل کا فیصلہ ہے، انسان کا عقل کا حکم ہے. اور جو تیسرا خوبصورت پہلو ہے اس کا وہ یہ کہ اہل البیت علیہ السلام کے پاور کو دیکھنا ہے. اگر آپ تک پہنچ جائے یہ جملہ، میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر ہماری یہیں پر میں ختم کر دوں گا. اہل البیت علیہ السلام کے پاور کو دیکھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے میریکلز کو دیکھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے معیار کو دیکھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے معراج کو دیکھنا ہے. جتنی چیزیں لوگوں نے 12 اماموں کے زمانے میں الگ الگ دیکھی ہیں، ان سارے معجزات کو ایک نقطے پر دیکھنا ہے کہ نبوت پیچھے کھڑی ہو اور امامت آگے ہو، اور فرزند فاطمہ امامت کر رہا ہو اور فرزند مریم ان کی اقتداء کر رہا ہو. یہ منظر ہمیں دیکھنا ہے اس دنیا میں. قیامت سے تب جا کر پتہ چلے گا
جسے لوگ حسن کہہ رہے تھے، جسے لوگ حسین کہہ رہے تھے، جسے لوگ باقر کہہ رہے تھے، یہ ساری طاقتیں جب جمع ہوتی ہیں تو عالمی حکومت کا نظام کتنا حسین ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ میریکلز دکھانے کا زمانہ ہوگا۔ اس کے آخری امام جب آئیں گے وہ ایک دو معجزے لے کر نہیں آئیں گے، سارے انبیاء کے میریکلز کو ساتھ لے کر آئیں گے، سارے اولیاء کے میریکلز کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ ہدایت طلب کریں گے، ان کو انہی کے ذریعے سے ان کی ہدایت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہدایت طلب کریں گے، انہی کے ذریعے سے ان کی ہدایت کریں گے۔ وہ آئیں گے تو پوری طاقت کے ساتھ، پوری پاور کے ساتھ، پورے میریکلز اور معجزات کے ساتھ آئیں گے، تب جا کر ایک عالمی نظام قائم ہوگا۔ اس نظام میں سانس لینا بھی عبادت کہلائے گا۔ اس نظام میں سانس، یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں رہے تو یہ دیکھیے کہ جشن کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، جشن کتنا حسین ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی حکومت کا انتظار کریں جس حکومت میں اہل البیت علیہ السلام کی شان اور منزلت نظر آئے گی۔ وہاں پر یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی امام غائب کا ہم قصیدہ پڑھ رہے ہوں گے، امام محفل میں ہوں گے اور امام کے سامنے امام کا قصیدہ پڑھا جائے۔ لیکن جتنی بڑی حکومت ہوگی اتنی بڑی تیاری ضروری ہے، اتنا بڑا ہی انتظام ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم جس کو بلا رہے ہیں اور وہ جو آ رہا ہے عالم پر حکومت کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ جو آ رہا ہے ساری دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہوگا، جتنا بڑا لیڈر ہوگا، جتنا بڑا رہبر ہوگا، اس کا استقبال بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ آنے کے بعد تیاری نہیں، آنے سے پہلے تیاری، آنے کے بعد صفائی نہیں، آنے سے پہلے صفائی ہونی چاہیے۔ آنے کے بعد لباس بدلنا نہیں ہے، آنے سے پہلے لباس بدل لینا ہے۔ آنے کے بعد انسان پریشان ہونا نہیں ہے، آنے سے پہلے انسان اپنی پریشانی دکھائے، انسان تلاش کرے، ڈھونڈے، راستہ چلتے ہوئے جائے تاکہ امام کا استقبال کر سکے۔ بڑے مہمان کا استقبال گھر میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا، انسان کو چلنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، پہنچنا پڑے گا، تب جا کر امام کا دامن انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ الساعة الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار انتظار حالت کا نام نہیں ہے، انتظار عمل کا نام ہے۔ کیسے بیٹھوں تو امام آئیں گے نہیں، کیسے چلوں تو امام آئیں گے۔ الساعة الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے۔ نکلانا 10 کا نوٹ غریبوں کے نام پر، کہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ نثار۔ آج کچھ بھی نہ دے سکے تو کل سب کچھ دے نہیں پائے گا، اس لیے کہ انفاق اور ایثار کا سبق انسان کو ابتدا سے کرنا ہے تاکہ جا کر انسان ایک کربلا تعمیر کر سکتا ہے اور امام کا ناصر بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم امام کے منتظر بن سکیں اور انتظار کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام علماء کرام جو تشریف فرمائے، تمامی بچے جو یہاں پر انتظار کر رہے ہیں پروگرام کا، پروردگار عالم ان کی آرزوؤں کو اور ان کی تمناؤں کو پورا کرے اور حقیقی معنی میں ہمیں امام کا ناصر بنا۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عالی جناب مولانا سید عدل رضا صاحب کی توفیقات اور صحت و سلامتی و طول عمر کے لیے مل کر باز بلند نعرہ صلوات۔